جی میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی. میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں. پاکستان کی سیاست میں الیکشن ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب امت میں جو تقسیم ہے اس میں مزید گہرائیاں آتی ہیں. 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات تھے، 2013 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات تھے. عمران خان صاحب 4 حلقوں کے کھولنے کی بنیاد پر ایک لمبا احتجاج کرتے رہے اور پھر 2018 میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسری جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگا کر الیکشن نتائج کو ماننے سے انکار کیا، لیکن وہ اسمبلیوں میں بیٹھے اور پارلیمنٹ میں آئے، حکومت کا حصہ رہے، بعد میں پی ڈی ایم کی صورت میں. لیکن اب کی بار حالات بالکل یکسر تبدیل ہوئے اور مولانا فضل الرحمان جو سیاست کے میدان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، لیکن جہاں ان کی تحمل، بردباری اور شائستگی مشہور ہے، وہاں پر ان الیکشن کے نتائج کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں شدت آئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ صرف یہ کہ الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ اس بات کا عندیہ دیا کہ اب جو فیصلے ہیں وہ ایوانوں میں نہیں بلکہ میدانوں میں ہوں گے. گویا کہ اس طرف اشارہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمانی سیاست سے دل برداشتہ ہو کر اب کسی دوسرے رخ کی طرف جانے لگے ہیں. بہرحال ان کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کل جب اسد قیصر اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے اور ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا. مولانا صاحب نے اس سے پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو دیے، ایک مہر بخاری کو اور ایک عاصمہ شیرازی کو، جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، اور رات کو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو بھی ایک انٹرویو دیا جس میں بہت سے انکشافات کیے گئے. یہاں اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب دونوں پاکستانی سیاست میں گزشتہ 8-10 سالوں سے سخت حریف رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ایک یہودی لابی ہیں، اور عمران خان اور ان کے فالوورز کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کو ڈیزل کہتے تھے. باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں جہاں ہر ایک کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ہر ایک کو دبانے کی کوشش کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکے. اس سخت حریف ہونے کے باوجود عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے ہیں، ان کی جماعت ان کے گھر گئی ہے. عمران خان صاحب کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مقناطیس ہیں، جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ مقناطیس اپنے طرف کھینچتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مقناطیس ہونے کا ثابت دیا اور اپنے سخت حریف کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے. البتہ یہ بات بھی اس کا تعین ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 2017-18 میں جب اسٹیبلشمنٹ پوری طرح عمران خان صاحب کو بیک اپ کر رہی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، عمران خان صاحب کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر رہی، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف تھے. اور آج جب عمران خان صاحب اس یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ہیں. گویا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے میں مداخلت کے خلاف مولانا صاحب کا بیانیہ نہ صرف یہ کہ ٹھوس ہے بلکہ ایک عرصے سے وہ اس بیانیے پر کام کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں جہاں اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی اس کو اس کی جو بنیاد تھی یا اس کی جو تحریک تھی وہ پیپلز پارٹی کی جانب تھی. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک عدم اعتماد کے قائل نہیں ہیں، وہ یعنی پاور کے ساتھ یا احتجاج کی تحریک کے ساتھ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. ود ان دا سسٹم سے مراد تو اسمبلی کے اندر تو میں نے انکار کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ
MQM بھی اور یہ باپ بھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور اس وقت بھی جنرل باجوہ یا میری جنرل بات فیض آپ سے رابطے میں میری بات کو سن لیجیے. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے PTI سے اور MQM اور باپ پارٹی ادھر آ چکے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں, نون لیگ اور پیپلز سب پارٹیاں. اور یہ کہنا مت لے آؤں. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے, اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں, آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مذہب PDM کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں, جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں, پھر تو آئی تھنک PMLN ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی اور مہنگائی کم نہیں کر سکی, بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ, یہ تو ریئلٹی ہے سر. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود جب ساری جو PDM کے اندر یا اس کے ساتھ اتحاد کی صورت میں جماعتیں شامل تھیں, انہوں نے جب اصرار کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک عدم اعتماد پر آئے, اور اس بنیاد پر آئے کہ جو ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنیں گے فوراً استعفیٰ دے دیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ نے کل ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس پریس کانفرنس کے جواب میں یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینے سے روکا. لیکن آج رات کو جب ندیم ملک نے انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا تو مولانا صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور شہباز شریف نے کسی بھی مرحلے پر استعفیٰ دینے کی بات نہیں کی. ہاں, نواز شریف نے جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. بہت زیادہ دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کے اس دھرنے کی بنیاد پر. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دینے کی بات کر رہے تھے, جس کو ہم نے روکا کہ ہم کسی صورت میں یہ استعفیٰ نہیں دینے دیں گے. بہرحال تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو, جہاں پیپلز پارٹی اس تحریک کو چلا رہی تھی, وہیں پر اس چیز کو مینج کر رہے تھے فیض حمید اور جنرل باجوہ. عمومی طور پر یہ تاثر ہے, فیض حمید صاحب عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے اور عمران خان کی طرف سے فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی باتیں ہو رہی تھی. بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں جنرل باجوہ کو, لیکن شاید اس وقت گزر چکا تھا. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ فیض حمید کی ان سے ملاقات ہوئی. فیض حمید نے انہیں کہا کہ ود ان پارلیمنٹ اسمبلیوں کے اندر آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اسمبلیوں سے باہر کی جو کوشش کاوش ہے یا احتجاج ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انکار کر دیا, لیکن جب PTI کے لوگ ٹوٹنے لگے اور وہ اس حد تک آ گئے کہ PDM کے پاس یہ اکثریت موجود ہوگی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کر سکتی ہے, تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت تحریک عدم اعتماد کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ مولانا صاحب عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اعتبار سے دیکھا جائے جہاں مولانا صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ تمام پارٹیوں کو بٹھا کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے یہ کہا کہ اس طرح آپ نے اس کو مینج کرنا ہے اور پارٹیوں نے اسے قبول کر لیا, تو اس بات کی کا واضح ثبوت ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لائے تھے, جب انہوں نے عمران خان صاحب کی صلاحیت کو درست نہیں پایا یا ان کی کارکردگی کو درست نہیں پایا تو انہوں نے وہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی. اس پر باقی ساری جماعتیں ان کے ساتھ مل گئیں. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ سارے کے سارے مہرے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2018 میں بھی اور 2024 کے الیکشن میں بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف ہیں.
باقی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتی ہیں۔ بوٹ پالش کرنے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حمام میں سارے سیاستدان ننگے ہیں، اور گویا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج جو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، جس طرح 2018 میں نون لیگ خلاف تھی، اسی طرح آج عمران خان صاحب خلاف ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے محروم کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آپس میں ایک خلیج حائل ہوئی، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ انہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو عمران خان صاحب اس وجہ سے اس کے مخالف ہیں۔ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں جو عمل داری ہے، اس کو روکنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ سو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ انٹرویو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، جن کے پاس اگرچہ 4-5 سیٹیں ہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جو مقبول ترین جماعت کہلاتی ہے، جس کا بیانیہ چلتا ہے، اس جماعت کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے ہیں۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب انقلاب آئے گا میدانوں کے اندر تحریک چلانے سے، انقلاب آئے گا میدانوں کے اندر احتجاج کرنے سے۔ کیا اس احتجاج کی ریاست ان کو اجازت دے گی؟ کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے، یہ کسی حکومت سازی کی طرف بھی جا سکتا ہے، یا یہ محض اسٹیبلشمنٹ کی عملداری کو روکنے کے لیے کام کرے گا؟ سو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی لابی ہیں، جہاں عمران خان اور ان کے حمایتی یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں، سو آج یہ ثابت ہوا کہ اس چیز یعنی ان بیانیوں کے اندر ابھی تک کسی جماعت وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹی، اور دونوں جماعتوں کا جو اپنا اپنا بیانیہ ہے ایک دوسرے کے حوالے سے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک ہی موقف پر رات جو پریس کانفرنس ہوئی حافظ عبداللہ صاحب اور بیرسٹر سیف نے اس میں گفتگو کی، جس میں یہ کہا گیا کہ صرف ایک نقطے پر دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور وہ نقطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور الیکشن کے نتائج کے اندر دھاندلی اور الیکشن کے معاملات کو درست سمت پر لے جانے کے لیے۔ سو اس کے علاوہ کسی بیانیے پر ان دونوں جماعتوں میں کسی طرح کا کوئی اتفاق ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔